السلام علیکم عثمان قرآن مجید کے زبان نزول کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ابھی تک ہم لوگوں نے سورہ علم نشرہ سورہ نمبر 94 تک پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد ہے سورہ التین سورہ نمبر 95۔ اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ کچھ اقوال یہ ہیں کہ یہ مکہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے، اور کچھ یہ ہیں کہ یہ مدینہ کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اگر اس کے مضمون کو دیکھیں تو اس کے اندر مکی دور کی ابتدائی صورتوں کا وہی انداز بیان پایا جاتا ہے جس میں نہایت مختصر اور دل نشین طریقے سے لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کی جزا و سزا ضروری اور سراسر معقول ہے۔ تو یہ تھی سورہ التین سورہ نمبر 95، اور پھر اس کے بعد ہے سورہ العلق سورہ نمبر 96۔ اس کے بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ معلم یعلم پر ختم ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہو کر آخر سورت تک چلتا ہے۔ اور اس جو پہلا حصہ ہے یہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں وہ یہی تھیں، جو بالکل پہلا حصہ ہے 5ویں آیت تک، اور دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر اس سے روکنے کی کوشش کی۔ یہ تھی سورہ العلق سورہ نمبر 96، اور پھر اس کے بعد ہے سورہ القدر سورہ نمبر 97۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اگر اس کے مضمون کو دیکھیں تو یہ سورہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ کے مضمون پر غور کرنے سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو مکہ ہی میں نازل ہونا چاہیے تھا۔ اس کا مضمون ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے۔ سورہ القدر سورہ نمبر 97۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ البینہ سورہ نمبر 98۔ اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کو بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کی مکی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے مضمون کا تعلق ہے، اگر اس کو دیکھیں جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے اس میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جاتی جو اس کے مکی یا مدنی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ مکی صورت ہے، تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق اسے مکی صورت قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ سورہ البینہ تھی سورہ نمبر 98، اور اس کے بعد ہے سورہ الزلزال سورہ نمبر 99۔ اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اگر اس کے مضمون اور انداز بیان کو دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ کے بھی اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی جب نہایت مختصر اور انتہائی دل نشین طریقے سے اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے۔ یہ تھی سورہ الزلزال سورہ نمبر 99، اور پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم پہ کچھ اگلی صورتوں کے زمان نزول کو پڑھیں گے، اور آپ کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل آپ لوگ کمنٹ کریں، جو بھی آپ لوگوں کے ذہن میں بات ہے کچھ امپرومنٹ کے لیے کچھ بھی، تو وہ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ لوگ۔ جزاکم اللہ خیر۔